السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال الله
الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آنکھی ہے دید یار دی اپنی خودی مٹا کے مل طلب ہے اگر دیدار دی سجدے جسر کٹا کے مل. حسین ابن علی تو پوچھے ذرا قید وفا یار دے بھاوے وسے تیرا دمی عاشق نی ہمت ہار دے. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، تمام علاقے والوں کا، تمام جماعت کا اور خصوصاً جمعیت علماء اسلام کے کارکنان کا بہت مشکور ہوں. اور حضرت اقدس قابل محترم ولی کامل سماجی روحانی شخصیت حافظ غلام مصطفیٰ صاحب دامت وفیوضہم، سینئر نائب امیر جمعیت علماء اسلام ضلع سکھر، ان کا محبت برا پیغام بھائی کامران الدین کے ذریعے مجھے موصول ہوا. اور حالانکہ اس مہینے میں تقریباً 3 یا 4 چکر میرے کراچی سمیت سندھ میں لگے ہیں، پرسوں ہی میں واپس گیا، تو کل رات سے پھر دوبارہ پروگرام کے آغاز کو جاری کرتے ہوئے سلسلے کو یہاں تک پہنچا. ہمت نہیں تھی میری آج. گھر والوں کی طرف سے بھی زور آرام کر لو، مسجد والوں کی طرف سے جمعہ پڑھاتا ہوں آرام کر لو. حالانکہ جمعے کی نماز سے پہلے میں بہت کم فون سنتا ہوں، اور میرے چاہنے والوں کو مجھ سے یہی شکایت ہے کہ پہلے بجتی رہتی ہے، فون نہیں سنتے. کوئی بندہ میرے ساتھ 2-2.5 گھنٹے مسلسل سفر کرے، وہ کانوں کا ہاتھ لگاتے ہیں اتنے فون. میں کہ لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ فون نہیں سنتے. تو بھائی کامران الدین صاحب مسلسل رابطے میں نماز سے پہلے نماز کے بعد کہاں پہنچے، کہاں آ گئے. اس میرے بھائی نے راستے میں ہمیں ٹکنے کہیں نہیں دیا، کیونکہ ایک فکر تھی، ایک ذمہ داری تھی. اور جمعیت علماء اسلام کا ایک سب سے بڑا قانون یہ ہے کہ ہر کارکن اور ہر ذمہ دار اپنی ذمہ داری کا احساس کرے. اور اسی احساس کے پیش نظر تیز ہواؤں کی طرح پوری جمعیت علماء اسلام پورے سندھ سمیت پاکستان پوری دنیا کے اندر پھیلتے ہیں. ابھی سٹیج پر قابل محترم حضرت مولانا محمد صالح نڑ صاحب تشریف فرما، اور میرے بہت ہی جنرس شخصی، اور ابھی میرے بھائی اسد اللہ کھوڑو صاحب سے ملاقات ہوئی. پچھلے ایک جلسے میں کھڑے تھے، کہنے لگے میں بشیرن ہوں آپ نذیرن ہیں. میں نے کہا اچھا کہ میں ہنساتا ہوں آپ رلاتے ہیں. بڑے دل والے لوگ ہیں، دل والوں کی دھرتی ہے، مہمان نوازوں کا علاقہ ہے. میں اتنی دور سے سفر کر آیا، نہ میں آپ سے زیادہ رہا
نہ کرائے کے لیے چندہ اکٹھا کرتا ہوں بلکہ میں عرض کرتا ہوں میرے پر اور بلانے والوں پر ہو، خصوصاً پوری جماعت اور غلام مصطفیٰ صاحب پر ایک احسان کریں گے میرے کریں گے کون کون کریں گے؟ سارے کریں گے۔ اگر بیٹھ کے سنیں گے تو انشاءاللہ مجھے سنانے میں مزہ آئے۔ اچھا کتنے مزے کی بات ہے، جو کھڑا وہ کہہ رہا وہی رو بھی تو پہلے بیٹھ جائے۔ اچھا عرض کر رہا تھا کہ ایک احسان پوری جماعت پر جلسہ کرنے لاکھوں روپیہ خرچ ہوا ہوگا جلسے میں، کوئی حکومت کی طرف سے کوئی مدرسے یا مسجد کا چندہ نہیں چاہیے، آپ حضرات کی محبت بھری دعاؤں کے ذریعے اللہ نے پروگرام کی پایہ تکمیل تک پہنچا۔ اگر چاہتے ہو کہ آئندہ سال تک اس سالانہ جلسے کی بہاریں رہیں، اگر چاہتے ہو کہ آئندہ سال تک اس جلسے کی بہاریں رہیں تو عصر کی نماز کے بعد سے شروع ہونے والا جلسہ تہجد پہ ختم ہو رہا ہے، اس دوران 2 نمازیں مغرب اور عشاء کی آئی ہیں، بہت سے لوگوں نے یہاں سے اٹھ کر پڑھ لی اور بہت سے لوگ ابھی جا کے پڑھیں گے۔ اللہ کے واسطے اگر چاہتے ہو پورے کرلا شہر کے اندر جلسے کی رحمتیں اور فضائیں قائم رہیں تو کوئی ایک آدمی بھی ان نمازوں کو اور ساری نمازوں کو نہ چھوڑے۔ یہ آپ کا حضرت حافظ صاحب پر ایک احسان ہے اور میرے پر احسان ہے کہ آپ نماز نہ چھوڑیں۔ شہدائے اسلام عنوان اس کا میسج یہ ہے، اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جانا۔ کربلا کے شہیدوں کا ایک پیغام یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر کے دنیا سے لوٹنا۔ ابھی آپ نے لاہور کے اندر ایک وہ کانفرنس کے اندر ایک مولوی صاحب کو پرسوں انتقال نہیں آپ نے دیکھا، قاری عبدالمتین اصغر صاحب، ان کا رب العالمین نے فرمایا یہ کہاوت آسان سے نکل گئی، قیامت کے دن اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور کہے گا بتا رب العالمین نے کیا فرمایا۔ لوگ اپنی اور میری نمازوں کا ہم حساب دے رہے ہوں گے اور میدان محشر میں بھی اللہ کا قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے۔ یہ موت ہر ایک کو نہیں ملتی، اس کے لیے کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ مجھے ابھی بھائی کامران الدین صاحب کہہ رہے تھے پورے پاکستان میں جمعیت کا کہیں بھی پروگرام ہو سب سے پہلے اس گوٹ گاؤں والے تیار ہو جاتے ہیں۔ کہہ دو الحمدللہ۔ لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بوڑھے ہو گئے، بال ہمارے سفید ہو گئے، ہماری آنکھوں کی پتلیاں ڈھیلی پڑ گئی، کانوں کی سماعت کمزور پڑ گئی، ابھی تک ہمارے ان پروگراموں کا اثر ہمارے وجود ہماری زندگی پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ہر چیز کی حفاظت کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی ذریعہ بنایا ہے۔ ایمان کی حفاظت اور ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے جو تجوری بنائی ہے وہ انسان کا دل بنائی۔ تفکرات سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، غموں سے ہم نے اپنے دل کو نہ پوری ہونے والی خواہشوں سے ہم نے اپنے دل کو بھر رکھا ہے۔ اللہ کی محبت کے آنے کا کوئی دروازہ نہیں۔ اگر اللہ کی محبت کو لانے کے لیے کوئی جگہ رکھتے ہیں تو وہ بڑی غریبی ہے۔ گناہ کر کر کے زنگ لگ گیا ہے دل کے فرش پر، اللہ کی محبت جب وہ جگہ دیکھتی ہے تو پرے ہٹ جاتے ہیں۔ چلے مثال سامنے آ گئی، بھی میرے لیے چائے آئی ہے، اس کپ کے اندر مٹی، کوئی ذرے، کوئی کنکر، کوئی بجری، کوئی ریتہ، کوئی تنکے ہوتے تو بھائی کامران میزبان سے کہتے اس کو دھو کے لا، کپ گندا۔ جب ایک چائے کا نور، ایک دودھ کا جو اس کو نور دنیا کو کہتے ہیں وہ گندے کپ میں نہیں آتا، دروازہ بجا، کون؟ دودھ والا آیا ہے،
دودھ لے لو، دودھ لینے کے لیے آیا، برتن کو دیکھے گا، اپنے دودھ کو چھوڑ کے کہے گا باجی بھائی برتن دھو کے لا، تیرا برتن صاف نہیں ہے۔ جب دنیا کا نور گندے برتن میں نہیں آتا، اللہ کا نور گندے دل میں کیسے آتا؟ دنیا کے برتن کو دھونے کے لیے صابن، سرف اور کپڑے کی ضرورت ہے، اور دل کو گندگی سے دھونے کے لیے اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے۔ جتنا اللہ والوں کے ماحول میں ذکر اللہ کے حلقوں میں بیٹھیں گے، اپنے دل کو متوجہ کریں گے، کیا پتا رب یوں کر کے دلوں کی کایا پلٹ دے اور میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ نماز کا احساس کان میں نہیں دل پر ہوگا، تب قدم خدا کے گھر کی طرف اٹھے گا۔ پھر دکان کا شٹر ڈاؤن کرنے میں، پردہ ڈالنے میں آسانی ہوگی۔ اگر کان سے اذان سنی کہے گا یار سارے پڑھ رہے میں نے نہیں پڑھی تو کیا ہو جائے گا؟ مجھے حضرت قاری غلام مصطفیٰ صاحب نے، حافظ صاحب نے دعوت دی، اور میں باوجود صحت مندی کے میں ان کی دعوت پر نہ آؤں تو ان کو مایوسی ہوگی، ان کے دل میں میرے لیے اچھائی آئے گی۔ جتنی بھی اچھائی زبان سے کہ کوئی بات نہیں، ان کو عذر ہوا نہیں آ سکے، لیکن دل میں کہے گا یار مجھے ارمان ہے کسی پروگرام میں ملیں گے، کیسا ہی ہم نے بڑی محنت کی تھی اور آپ کا اتنا بڑا اشتہار میں نام لکھا تھا اور آپ کو ہم نے دعوت دی تھی، آپ آئے نہیں، کیا یہ مجھے مارے گا؟ چھوٹی مارے گا؟ جوتا ماریں گے؟ غیرت مند آدمی ان کی اتنی سی بات سے پانی پانی ہو جائے گا، اور جس نے کہا کوئی بات نہیں جلدی کرو، ہماری پنجابی زبان میں کیا تجھے کہا سا؟ میں نے کہا حضرت کوئی بات نہیں، آئندہ انشاءاللہ دوبارہ بلائیں میں آؤں گا۔ حضرت نے پھر دعوت دے دی، علاقے والوں کا زور پڑا، پھر مجھے بلایا، پھر میں نے عذر پیش کیا۔ جب 2-3 مرتبہ جلسے پر میری غیر حاضری ہوئی تو چوتھی مرتبہ جلسہ رکھا، جلسہ تو ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، ممبر وہی ہے، چہرے بدلتے رہیں گے، آوازوں کی بولیاں بدلتی رہیں گی، قرآن وہی جو غار حرا سے اترا آج بھی وہی، قیامت کی صبح تک وہی ہے جو خطباء قرہ شعراء ان کی زبانوں سے اللہ پوری کائنات کے انسانوں کو اللہ پاک سناتا ہے۔ جب 3-4 مرتبہ دعوت دی، اگلی مرتبہ اشتہار لکھا، سامنے آ گیا سالانہ جلسے کا، تو لوگ آئے سے غلام مصطفیٰ صاحب، حافظ صاحب، مولانا ابوالحنان کو نہیں بلانے کا، چھڑ یار وہ کوئی مانو وہ انسان تھوڑی۔ 4 مرتبہ میں نے دعوت دی، میری دعوت پر نہیں آئے، وہ انسان تھوڑی ہے دعوت۔ اور آس پاس والوں کو کہیں کہ دیکھ کے تاریخ رکھنا، وہ بندہ بے اعتبار ہے، آتا نہیں۔ صحیح کیا ہمارے ساتھ یہ حال ہے۔ 4 مرتبہ تم کسی مہمان کو دعوت دو اور تمہاری دعوت پر نہ آئے، وہ آدمی نہیں، کیا خیال ہے؟ پہلی دعوت الصلاۃ خیر من النوم، پہلی بات وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، جینے کا اللہ طریقہ بتلاتا، رات تمہارا لباس آرام کے لیے، وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا، رات تمہاری آرام کے لیے، وجعلنا النہار معاشا، دن تمہارا کاروبار کے لیے۔ لیکن جب الٹی گنگا چلے گی تو لوگوں کے گھروں میں سیلاب آئے گا، آفت زدہ ہوں گے۔ جب خدا کے قانون کے اندر تبدیلی لائیں گے، نہ کاروبار بچے گا، نہ انسان کی صحت بچے گی۔ صبح فجر کی نماز کے بعد دکانوں پر کاروبار کا آغاز کرو، عصر کی نماز کے وقت دکانیں بند کر کر پھر 3 حصے کر لو، ایک حصہ اپنی ذات کا، ایک حصہ بچوں کے لیے، ایک حصہ اللہ کے لیے۔ یقین جانو موت تک، یقین جانو کسی قسم کی کوئی بیماری، کوئی مرض نہیں آئے گا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ آپس میں بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں۔ ایک نے اپنے مامو جان ہند حالہ سے پوچھا بتا نانے محمد کا حسن و جمال کیا تھا؟ حضرت حسن پوچھ کے حسین کے پاس آئے، کہا نانا جان کا جمال بتانے لگو، کہا بھائیا تو بعد میں بتائیو، میں نے اپنے ابے علی المرتضیٰ سے پوچھا پیغمبر پاک کی 24 گھنٹے کی زندگی کا معمول کیا تھا؟
آجا اس باتوں کا ہم مذاکرہ کر کے منبر پر بیٹھ کے امت کو سنائیں گے. امت یہ پیغام اپنے دلوں میں لے کی جائے گی, دنیا بھی بن جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی. کا نانا جان جب گھر تشریف لائے کرتے, ایک حصہ اپنی ذات کا کچھ آرام کیا کرتے, ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے بات چیت کیا کرتے, اور ایک حصہ مخلوق خدا کا ہوتا. اللہ کا حق اللہ کو دیتے, بچوں کا حق بچوں کو دیتے. جو اپنے حق کا حصہ ہوتا پوچھتے عائشہ آج کتنی عورتیں دروازے پر آئی, آج کتنے مرد دروازے پر سوال کرنے کے لیے آئے, کتنے کپڑا مانگنے آئے, کتنے روٹی مانگنے آئے, کتنے آٹا مانگنے آئے, کتنے ضرورت مند آئے, کتنی عورتیں اپنی بچیوں کی شادی کی درخواست کرنے کے لیے آئی. ام المومنین عائشہ ساری فہرست بتلا دیتی اور آپ فرماتے عائشہ کیا ان کی ضرورتیں پوری ہوئی کہ نہیں؟ کملی والے جتنی اللہ نے مجھے طاقت دی, جتنی میرے اندر ہمت تھی میں نے کر دی, باقی دروازے سے چلی گئی. عائشہ مجھے ان کے نام بتا, رات کے اندھیرے میں کملی والا ان کے دروازے پر جا کے ان کی ضرورتیں پوری کر کے آئے گا. یا تو ایک آدمی سے دوسرا دروازے پر آ جائے نا, کہتا یار میں نے کوئی سارے فقیروں کا ٹھیکہ تھوڑی اٹھا رکھا ہے. بعض تو اتنے جلاد ہے, 3-4 فقیر دکان پر آ جائے, سیٹھ صاحب دکان سے نکل کے کہتا جا تو بیٹھ جا میں چلا جاتا ہوں. زندگی کا اپنی اصول بنا لو. اللہ جب مانگے کبھی انکار نہ کرنا. رب کعبہ کی قسم جب تم مانگو گے وہ کبھی انکار نہیں کرے گا. پیسہ جتنا بچاؤ گی, جتنا اللہ کے راستے میں دینے سے انکار کرو گے, یہ پیسہ جسم کے ان حصوں پر اٹیک کرے گا, ان وجود کے حصوں پر, ٹکڑوں پر اٹیک کرے گا جن کے بغیر انسان جی نہیں سکتا. گردوں پہ آئے گا, دل کی بیماری پہ آئے گا, پھیپڑوں پہ آئے گا, تلی پہ آئے گا, جگر پہ آئے گا, اعضاء انسانی پہ آئے گا, آنکھوں پہ آئے گا. یہ پیسہ کہے گا مجھ سے محبت لگائی تو دیکھ میں تیرے اندر گھس کے تیری چیزوں کو خراب کروں گا. اگر اس پیسے کو ہاتھ میں رکھ کے ہتھیلی پہ رکھو گے, دل کے اندر نہیں لے کے آؤ گے, اور دینے کے انداز میں دائیں ہاتھ سے دو, بائیں کو پتہ نہ لگے. رب کعبہ کی قسم یہ خرچہ, یہ خرچ کرنا ہی تیرے میرے لیے جنت الفردوس میں داخلے کا باعث بن جائے گا. امام باقر امام زین العابدین کے صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اللہ اکبر کہنے لگے میرا ابا عصر کی نماز پڑھا کرتا, لاٹھی ہاتھ میں ہوا کرتی, اللہ اکبر راشن کے تھیلے گٹو بنا بنا کے رکھتا, جب آٹا کھجورے بنا بنا کے تھیلوں میں پیک کر کے رکھتا. جب عشاء کی نماز ہو جاتی میرا ابا کہتا بیٹے ایک تھیلا میرے کندھے پہ رکھ دے. لاٹھی کا سہارا لے کر مدینے کی گلیوں میں جا کے لوگوں کے دروازے پہ لے کے آتا. ایک دن میں نے اپنے ابے جان کو روک لیا, میں نے کہا ابا جان جوان اولاد ہے پھر بھی تو بورے کندھے پر اٹھاتا ہے, مجھے شرم آتی ہے. ابا جان بتا کس کے دروازے پہ لے کے آ گئے؟ میں جا کے دے کے آؤں. فرمایا کرتے بیٹے یہ راز رہنے دے, اگر میرے ابے حسین نے مجھے نہ بتلایا, ان کو ان کے ابے علی المرتضیٰ نے نہ بتلایا, ان کو سیدہ فاطمہ الزہرا نے نہ بتلایا, فاطمہ الزہرا کو ان کے باپ محمد عربی نے نہ بتلایا, تو مجھے بھی کوئی اجازت نہیں کہ میرے دینے کی وجہ سے کسی فقیر کے پیٹ سے کپڑا ہٹ جائے اور میری خیرات سے فقیر شرمندہ ہو گیا. پروردگار عالم اس گھرانے سے ناراض ہونے میں دیر نہیں کرے گا. یہی وجہ تھی امام زین العابدین کا جب انتقال ہوا, غسل دینے والوں نے غسل دیا تو آپ کے کندھے پر کالے سرنگ کا گڑا نشان بنا ہوا تھا. لوگ تجزیہ کرنے لگے, لوگ تحقیق کرنے لگے, کوئی یہ زخم کا نشان ہے, چوٹ کا نشان ہے یا پیدائشی نشان ہے, کوئی بھی نتیجہ نکال نہ سکا. جنازہ اٹھنے کے بعد محلے والوں سے پوچھا گیا تم بتاؤ چوٹ لگی تھی کا پتہ نہیں, گھر والوں سے پوچھا گیا, صاحبزادے سے پوچھا گیا نشان کس کا, کہنے لگے پتہ کوئی نہیں کس چیز کا. جب جنازہ اٹھ گیا قبر میں اتار کے آ گئے, 24 گھنٹے کے بعد مدینے پاک میں یتیموں کے گھروں سے رونے کی آواز آ گئی. کہنے لگے وہ باپ ہمارا کہاں چلا گیا جو رات کے اندھیرے میں پانی کے مشکی سے ڈھو ڈھو کے ہمارے گھر میں لایا کرتا تھا.
کربلا کا کیا میسیج ہے؟ تم نے کپڑوں کے رنگ بدلنے کا نام میسیج سمجھ لیا، تم نے کربلا کا میسیج اچھا نہیں سمجھا۔ کربلا کی محبت اور کربلا والوں کی محبت کپڑوں کے رنگ بدلنے کی محتاج نہیں، جھنڈوں کے رنگ بدلنے کی محتاج نہیں، کھانا پینا کھلانے پلانے کی محتاج نہیں، دودھ پانی کی سبیلیں لگانے کی محتاج نہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، حسین جاتے ہوئے آپ کو مجھے پانی کی سبیل نہیں دے کے گیا، بلکہ جاتے ہوئے پیاس میں رہ کر نماز کا سجدہ دے کے گیا۔ اے میری بدنصیبی، آجا آپ میں تعزیت کر لیں، آپ میں افسوس کر لیں، ہمارے حصے میں پانی کی سبیل آ گئی، آل رسول کے حصے میں نماز کا سجدہ آ گیا ہے۔ پہلا میسج خدا بند عالم کا، کوئی دودھ کی دکان نہ کھلی، کوئی دہی کی دکان نہ کھلی، کوئی ناشتے ڈبل روٹی انڈے کی دکان نہ کھلی، کوئی کپڑے جوتے کی دکان نہ کھلی۔ پہلا میسج اللہ کا آیا، الصلاۃ خیر من النوم، ساری رات اے سی والے کمرے میں، ساری رات اپنے مکان کی چھت پر، ساری رات ایئر کولر کے سامنے لیٹا رہا۔ بندے میں نے تجھے تنگ نہ کیا، میں نے تجھے اٹھایا کوئی نہیں، حالانکہ کوئی کیڑا مکوڑا تیرے پاس آیا، تیرے وجود پر چل کے تجھے کاٹنے لگا، میرے فرشتے کو کہا خبردار اپنے پر سے اس کیڑے کو ہٹا دے، میرا بندہ حلال روزی کما کے رات کو آرام کر رہا ہے، صبح اس نے پھر مشقت کاروبار حلال روزی میں لگ جانا ہے۔ میرا بندہ جب تک تیرے وجود کو آرام نہ آیا، میں نے تجھے ہلنے کا موقع نہ دیا، تو کتنی کروٹیں بدلتا تھا، میں تجھے رحمت والی لوریاں دے دے کے سلا دیا کرتا تھا۔ اب بندے بستر کو چھوڑنے کا وقت آ گیا، بیوی کے پہلو کو چھوڑنے کا وقت آ گیا، بچوں کا کمرہ چھوڑنے کا وقت آ گیا، اے سی والا کمرہ چھوڑنے کا وقت آ گیا۔ الہی کیا کروں؟ فرمایا رات کے اندھیرے میں تو مجھے بستر پر اچھا لگتا تھا، اب تو مجھے قیام کی حالت میں قرآن سنتا اچھا لگے گا، قرآن پڑھتا اچھا لگے گا۔ میرے عزیزوں کروٹ بدل کے لیٹ گئے، ادھر والے فرشتے نے جو بائیں کندھے پر بیٹھا ہوا ہے کہنے لگا الہی اس نے فجر کی نماز کا سجدہ نہیں کیا، اسے لعنتی لکھ دو، اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دو۔ فرمایا تیرا ہے تو لکھ دے، اگر یہ بندہ میرا ہے تو میں جانوں، میرا بندہ جانے، خبردار میرے اور میرے بندے کے درمیان تجھے بولنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ الہی پھر کیا کرو گے؟ فرمایا زور کی نماز میں آئے گا، قضا فجر پڑھے گا، ادا زور پڑھ کے جائے گا، میں قضا پڑھنے پر ادا کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ پھر ظہر کے وقت اعلان ہوا حی علی الفلاح، آجا میرے بندے، تو کامیابی کروڑوں روپے کا سامان دکان میں ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، کارخانے میں کامیابی کوئی نہیں، مل میں کامیابی کوئی نہیں، فیکٹری میں کامیابی کوئی نہیں، دکان میں کامیابی کوئی نہیں، تیرے کاروبار میں کامیابی کوئی نہیں۔ حی علی الفلاح، آجا میرے بندے سجدہ کر کے دکھا، تجھے وہ کامیابی عطا کروں گا، قیامت کی صبح تک مجھے میری کبریائی کی قسم تجھے ناکام کوئی نہیں کر سکے گا۔ فجر کی نماز کا وقت گزرتا گیا، اللہ اکبر، یہ والا فرشتہ للچائی نظروں سے دیکھتا رہا، کب اٹھے گا، کب وضو کرے گا، کب مسجد میں آئے گا، اللہ اکبر۔ ادھر والا کہنے لگا تو نے کیا لکھتا جانا، میں گناہوں پر اللہ اکبر قلم پھیرتا جاؤں گا۔ جب عصر کی نماز میں نہ آیا، ظہر کی نماز میں نہ آیا، اللہ اکبر، عصر میں نہ آیا، تو اس فرشتے نے کہا الہی لعنتی لکھ دو، جہنم کے دروازے پہ نام لکھ دو۔ فرمایا بھی 3 نمازیں باقی رہ گئی، ایک مرتبہ آ جائے گا، سارے غم بھلا دوں گا، سارے غصے ختم کر دوں گا۔ مغرب کی اذان ہو گئی، پھر مغرب کی اذان میں اعلان ہوا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انسان کو بندے کو بندہ سمجھاتا ہے، استاد شاگرد کو سمجھاتا ہے، مرید کو پیر سمجھاتا ہے، باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے، ماں بیٹی کو سمجھاتی ہے، مالک اپنے غلام کو سمجھاتا ہے، دکاندار اپنے غلام کو سمجھاتا ہے، کہتا ہے یار مان جا، چھوڑ دے، دکان پر لیٹا نہ چھوڑ دے، کاروبار میں ڈنڈی مارنا چھوڑ دے، چھٹی کرنا چھوڑ دے، گلے میں سے پیسے نکالنا چھوڑ دے۔ جب بار بار سمجھانے پہ نہیں مانتا، کہتا ہے یار تجھے جس کو تو مانتا ہے، یار جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے، تجھے اس کا واسطہ مان جا۔ اللہ بھی کہہ رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، جس
نبی کا نام لے کے بازاروں میں کرنا شہر کی گلیوں میں چوکوں میں کہتا ہے غلام رسول میں موت بھی قبول ہے، جس کے پاؤں مبارک کا نالین مبارک کا نق اپنے سینے پر لگاتا ہے، جس کی ولادت پر گلی میں جھنڈیاں لگاتا ہے، دودھ پانی کی سبیلیں لگاتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، تجھے اس نبی کا واسطہ آجا سجدہ کر کے جنت کے دروازے کھلوا جا اور جنت جہنم کے دروازے بند کروا جا۔ مغرب کی اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، عشاء کا وقت آ گیا، اس فرشتے نے کہا لکھ دو لعنتی، فرمایا ٹھہر جا بھی عشاء کی نماز کا وقت آ رہا ہے۔ عشاء کی نماز میں پھر آواز دی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ باپ اس کمرے میں بیٹا اس کمرے میں بیٹھا ہے، ابا نے آواز دی بیٹا ادھر آ، اچھا آ رہا ہوں، بیٹا ادھر آ، اچھا آ رہا ہوں، بیٹا ادھر آ، اچھا جی آ رہا ہوں۔ بہن کھٹڑے سے اٹھی، بہن کرسی سے اٹھی، روٹی پکاتی کباب پکاتی باورچی خانے سے آئی اور آ کے بھائی کو گھور کے کہنے لگی تجھے پتہ نہیں تجھے کون بلا رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی، تجھے تیرا ابا بلا رہا ہے، اٹھ جاتا کیوں نہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فجر میں وعدہ کیا تھا آؤں گا، ظہر میں وعدہ کیا تھا آؤں گا، عصر میں وعدہ کیا تھا آؤں گا، مغرب میں وعدہ کیا تھا آؤں گا، عشاء میں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرشتے نے آنکھ کی گھوری دکھائی کہ چھوڑ دے کاروبار، چھوڑ دے ہوٹل پر بیٹھنا، چھوڑ دے موبائل کا پیچھا، چھوڑ دے ٹی وی کے آگے بیٹھنا، تجھے پتہ ہی نہیں تجھے کون بلا رہا ہے، زمین کا مالک، آسمان کا مالک، سورج چاند کو چمک دینے والا، ستاروں کو جگمگ کرنے والا، پانی کی لہروں کو اونچا نیچا کرنے والا، پھلوں میں رنگ بھرنے والا، پھلوں میں مٹھاس بھرنے والا، اللہ اکبر، بنجر زمین پر نرم نرم سے فصلیں اگانے والا، اللہ اکبر، کون بلا رہا ہے؟ انسانوں کا پالنے والا، جانوروں کو خوراک دینے والا، اللہ اکبر۔ یہ نام کس نے پکارا؟ ابراہیم علیہ السلام آگ کے حوالے ہوئے اللہ اکبر پکارا، نوح علیہ السلام کی کشتی دریا کی موجوں میں سے اللہ اکبر، طوفان نوح میں کشتی بھور میں آ گئی، کس کو پکارا؟ اللہ اکبر۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ اکبر پکارا، یحییٰ علیہ السلام بوڑھا ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئی، خدا کے پیغمبر کی کمر جھک گئی، سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے، کیا کہہ رہے؟ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي انی وعن العزم منی واشتعل الراس۔ اللہ میں دعا مانگتے مانگتے بوڑھا ہو گیا، اللہ لاکھوں انسانوں کو بچے بچیاں دینے والا، اگر میری گود میں ایک نور نظر دے دے، ایک لختے جگر دے دے، اپنی رحمت کا ظہور کر دے، الہی تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ زکریا کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر، ہاتھوں میں راشا دیکھ کر، جسم میں کپ کپی دیکھ کر، سفید بالوں پہ آنسو گرتا دیکھ کر، پروردگار عالم کا رحمت دریا جوش میں آ گیا، فرمایا زکریا بیٹے تو دنیا کو دیے، تیرے مانگنے پہ تجھے بیٹا بھی دوں گا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا میں تجھے بیٹا بھی دوں گا، بیٹے کے سر پہ تاج نبوت بھی دوں گا، بیٹا تیرا ہوگا نبی میرا ہوگا، اور نام بھی میں نے اس کا یحییٰ رکھ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اماں میرے عزیزوں اللہ اکبر محراب کے اندر بیٹھی ہے، زکریا علیہ السلام کی کفالت میں خالو زکریا علیہ السلام آئے اور آ کر بے موسمی پھل دے کے کہنے لگے انا لکی ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ کہنے لگے قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ کی طرف سے آئے۔ بابا زکریا اٹھے کہنے لگے اللہ انگور کا موسم کوئی نہیں، سیب کا موسم کوئی نہیں، کھجور کا موسم کوئی نہیں، اے اللہ اگر تو میری بتائے میں ہماری مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو بڑھاپے میں اللہ مجھے بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ فرمایا اے زکریا جھولی پھیلانا تیرا کام ہے، بیٹوں سے جھولی بھر دینا میں خدا کا کام ہے۔ اے لوگوں مریم علیہ السلام کی جھولی پھیلا کے بیٹھی ہوئی ہے، ہر پیغمبر نے، ہر فقیر نے، ہر اللہ والے نے، تمہارے آس پاس میں جتنے دربار ہیں، جتنے آستانے ہیں، جتنے اللہ کے ولی سو رہے ہیں، چلو چلو اگر یقین نہیں آتا میرے ساتھ چلو، مراقبہ کر کے بیٹھ جاؤں گا، مراقبے میں چلو، اللہ والے سے ہم کلام ہوں گے، اللہ والا تمہیں بتائے گا
اے لوگوں غیروں کی پوجا چھوڑ دو، میں بھی اللہ کی عبادت کر کے آیا۔ اگر تم خدا کی عبادت نہیں کرتے، اگر تم خدا کو ایک نہیں مانتے تو خبردار آج کے بعد میری قبر پر نہ پھول لانے کی ضرورت ہے نہ چادر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ کتنے بڑے میرے عزیزوں گمراہی کے دروازے کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ آپ مجھے دعوت دو، میں آپ کی دعوت پر 4 مرتبہ بلاوے پر میں نہ ہوں، آپ مجھے کو چھوڑو یار، وہ آدمی کوئی نہیں۔ خدا نے 5 مرتبہ دعوت دی، اس سے بھی تو پوچھے الہی میری دعوت پر دعوت نامے بھیج کر، پیسے بھیج کر، یا اللہ سفر کا خرچہ بھیجا پھر بھی میں نہ آیا، یا اللہ میں آدمی کوئی نہیں، تیرے بلاوے پہ کوئی نہیں آتا۔ پروردگار عالم کیا خیال ہے؟ اللہ فرماتے تیرے نزدیک آدمی کوئی نہیں، میرے بلاوے پہ نہیں آتا، میرے نزدیک وہ جانور بھی کوئی نہیں ہے۔ اٹھاؤ قرآن پڑھو قرآن، اولئک کالانعام، جو مجھے نہیں پہچان سکا وہ انسان نہیں وہ جانور ہے، بل ہم اغل، بلکہ جانوروں میں سب سے پلید جانور کتا خنزیر ہے۔ فرمان لوگوں جو نماز کے سجدے میں مجھے پہچان نہیں سکا، تیرے نزدیک تو سیٹ صاحب ہوگا، تیرے نزدیک تو شیخ صاحب ہوگا، تیرے نزدیک تو فلانی ذات والا ہوگا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جسے سجدہ کرنا نہیں آتا، میں اللہ اسے کائنات میں انسان کا درجہ نہیں دیتا، بلکہ بل ہم اغل۔ فرمان لوگوں سن لو میرے نزدیک جو نماز کا سجدہ نہیں کرتا وہ کتے اور خنزیر سے بدتر ہے۔ جب بڑے گھر سے جواب مل جاتا ہے انسان چھوٹے گھر کی طرف دوڑتا ہے، یار میری نہیں مانی فلاں کے پاس چلو اس کی مانتا ہے، اس کے پاس چلو، اس کی سفارش کی وہ مان جائے گا، اس طرح نہیں مانتا ہو۔ سارے سوالی در نبوت پر چلے گئے، ہائے میری بڑی نصیبی 2 سال ہو گئے مدینے کی چوکڑ پہ جانا نصیب نہ ہوا۔ اب بھی کہتے ہو شرم نہیں آتی، اب بھی کہتے ہو خوشحال قوم ہے، اب بھی کہتے ہو ترقی یافتہ قوم ہے۔ اللہ اکبر، جنہیں مدینے میں نبی کے روزے پہ جانے کی توفیق نہ ہو، خدا پاک کی قسم اس سے بڑا کائنات کے اندر، اللہ اکبر، اس سے بڑا کائنات کے اندر شکست والا کوئی نہیں۔ چلو جا کے پوچھے روزہ رسول پہ کھڑے ہو کر، اس نے تو کہہ دیا میرے نزدیک جانور بھی کوئی نہیں۔ آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، میں عبد الحنان ہوں، میں نے 10 دیکھے میں نے محرم پہ کر اتروائی تھی، میں نے آپ کے نواسے کی نیاز دلوائی تھی، میں نے اپنے بچی کے کپڑے کے رنگ کو بدلا تھا، میں نے علی الاکبر کی طرح زین العابدین کی طرح ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں پہنی تھی۔ میری دعا بات سن لے، رب کعبہ کی قسم ہے روزہ انور سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا اور لوگوں اگر کپڑے بدلنے کا نام دین ہے تو بلال کے تن پہ کپڑا نہ تھا، ابو ہریرہ کے پاس کرتا نہ تھا۔ اور لوگوں اگر کپڑے بدلنے کا نام دین ہے، سید الانبیاء کے پاس کپڑا اتنا نہ تھا آگے نماز پڑھا سکے، میری فاطمہ کے پاس چادر اتنی نہ تھی کہ اپنا سر لپیٹ سکے۔ تمہیں معذرت کے ساتھ کسی نے غلط گائیڈ کیا، تمہیں معذرت کے ساتھ کسی نے اللہ اکبر غلط سمجھایا۔ کپڑے بدلنے کا نام دین نہیں، دلوں کے رخ بدلنے کا نام دین ہے۔ سبحان اللہ۔ اور چلو جی چھوڑو، آپ کی مہربانی ہے سائیں، آپ پڑھے ہو ہماری سفارش کر دو تاکہ اللہ کا غصہ ہمارے پر ٹھنڈا ہو جائے۔ روزہ انور سے آواز آئی اپنی شناخت کروا کون ہے، اپنی شناخت کروا کون ہے۔ جی مجھے بریلوی کہتے ہیں، مجھے اہل حدیث کہتے ہیں، مجھے اہل تشیع کہتے ہیں، مجھے دیوبندی کہتے ہیں، مجھے نقشبندی کہتے ہیں، مجھے قادری سہروردی کہتے ہیں، مجھے چشتی نظامی کہتے ہیں، مجھے عطاری کہتے ہیں۔ اور میں چل جا، وہ تجھے انسان نہیں مانتا، تو کہتا ہے میں چشتی قادری، اگر نماز کا سجدہ نہیں کرتا اللہ کی کبریائی کی قسم ہے میرے نزدیک کائنات کے اندر تیرے سے بڑا بغیرت کوئی نہیں۔ سچا نبی کہہ رہے ہیں اللہ
اللہ اکبر سیدی سے آپ نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا کائنات کے اندر جتنے چلنے پھرنے والے ان ساروں میں سب سے بڑا وہ بے غیرت ہے. میں نے کہا معافی ملے گی. فرمایا خبردار سر نہ اٹھانا منہ نہ کھولنا زبان نہ ہلانا. میں نے کہا یوں کہ پہلے تو میں نے کہا تھا کائنات کے اندر اس سے بڑا بغیرت کوئی نہیں. اگر خدا کو نماز کے سجدوں میں نہ پہچان سکا میں محمد عربی کے نزدیک اللہ اکبر کائنات میں سب سے بڑا بے ایمان ہے. اللہ کے نبی مجھے تو کسی نے بتلا دیا سننا میری جملوں کو دائیں بائیں سے نہ گزارنا بلکہ ان کانوں کے ذریعے سے دل کی کھڑکی کھول کے رکھو دل کی ٹوکری کھول کے رکھو. لے کے جانا فقیر 500 کلومیٹر سے دور آ کر جمعہ پڑھا کر سیدھا آپ کے پاس آیا ہے. کیا کہہ کے چلا گیا یقین جانو دل کی کھڑکی کھول کے رکھنا. آپ کو مجھے کسی نے غلط گائیڈ کر دیا آپ کو مجھے کسی نے غلط سمجھا دیا کہ سرکار قبر میں آئیں گے اور کہہ دیں گے اسے چھوڑ دو یہ تو میرا ہے. اگر سرکار تیری میری قبر میں آئیں گے کجرا کے قبرستان میں آئیں گے سکر کے قبرستان میں آئیں گے اور آگے کہیں گے اسے چھوڑ دو یہ تو میرا ہے تو پھر مجھے بتاؤ علی اکبر کا کیا قصور تھا علی اصغر کا کیا قصور تھا قاسم کا کیا قصور تھا اور محمد کا کیا قصور تھا مسلم بن عوجسہ کا کیا قصور تھا سیدہ زینب کی سیدہ فاطمہ کی بیٹی زینب کا کیا قصور تھا علی کے اب حسن کے بچے قاسم کا کیا قصور تھا 19 سال کے کڑیل جوان کا کیا قصور تھا خود شہزادہ حسین کا کیا قصور تھا. رب کعبہ کی قسم 1400 سال کے بعد تیری سمجھ میں آ گیا کہ سرکار قبر میں آئیں گے اور آ کے کہیں گے چھوڑ دو میرا ہے. حسین کو سمجھ میں نہ آیا جس نے نانے کی زبان چوسی حسین کو سمجھ نہ آیا جو نانے کی کندھے پہ بیٹھ کے مدینے کی گلیوں میں گھومتا رہا حسین کو سمجھ نہ آیا جو نانے کی گود میں لیٹ کے قرآن کی لوریاں سنتا رہا حسین کو سمجھ نہ آیا جو نانے کے سینے پر پیر رکھ کے کندھے پر بیٹھ گیا. تجھے سمجھ آیا سرکار قبر میں آئیں گے اور کہیں گے چھوڑ دو یہ تو میرا ہے. تجھے غلط سمجھ میں آیا صحیح حسین کو سمجھ میں آیا. فرمایا سرکار قبر میں نہیں آئیں گے بلکہ جب سجدے میں حسین گردن کٹائے گا نانا کربلا کے میدان میں لینے کے لیے آ جائے گا. تیمم خاک سے ہوئے لہو سے غسل سید ہو لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. سرنیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ فرشتے بھی ہوئے رام تلاوت ہو تو ایسی ہو. اس کا مطلب ان کی سمجھ میں نہیں آیا. ایک اور میرے عزیزوں گاڑیوں پہ لکھا ہوا ہے موٹر سائیکل کے شیشوں پہ لکھا ہوا ہے اللہ نبی وارث. اگر تیرا میرا اللہ نبی وارث اور اے اللہ وارث ہے ان حالات میں بھی اللہ وارث نہ بنا تو میرے عزیزوں کوئی پتہ نہیں زمین پھٹ جائے آسمان میں نگل جائے اللہ وارث ہے. اگر میرے عزیزوں کسی کو نماز کا کہہ دو کسی کو قرآن کی تلاوت کا کہہ دو کسی بیٹی کو پردے کا کہہ دو کہے گی اللہ وارث ہے. اگر خدا تیرا وارث ہے تو قربا رسول کٹ گیا 72 جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنی بہن زینب کا اپنی پھپھی زینب کا اپنی خالہ زینب کا پردہ بچا لیا. ناراض نہ ہونا میں لڑوانے نہیں آیا لڑانے کے لیے. آپ کے سکر میں ممبروں کی کمی نہیں آپ کے سکر میں خطیبوں کی کمی نہیں آپ کے سکر میں حسین کا نام لے کر رونے والوں کی کمی نہیں. میں 600 کلومیٹر کے فاصلے سے آپ کو لڑانے نہیں آیا بلکہ پیار محبت کا درد دینے کے لیے آیا. اوے لوگوں تمہارے علاقے میں کوئی قتل ہو جائے جوان مر جائے لوگ جنازہ پڑھ کے کہتے اس پہ رونا خود مر گیا اپنے گھر والوں کو بچا کے چلا گیا. تیرے سکر کا جوان جس کی حلال حرام کی کمائی کا پتہ کوئی نہیں جس کے حلال حرام کے لقمے کا پتہ کوئی نہیں جس کے ایمان کی پختگی کا پتہ کوئی نہیں اگر وہ جان دے کہ قربہ بچا سکتا ہے پردے بچا سکتا ہے تو کیا خیال ہے حسین کا خون اتنا ہلکا آل رسول کے سجدے اتنے کمزور آل رسول کی کمائی اتنی کمزور کہ 72 کے 72 کٹ گئے پھر بھی زینب کے سر سے دوپٹہ اتر گیا. رب کعبہ کی قسم ہے جو ننگے سر بازار میں آئی اس
کا نبی کی پوتی سے، نبی کی نواسی سے تعلق کوئی نہیں، اس کا نام خبردار، زینب کا نام گلی میں نہ لے، زینب کا نام بازار میں نہ لے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ اتنے اونچے مرتبے والی لوگ ہیں، ان کا نام اتنا اونچا، جس نام کو تو بغیر وضو کے لیتا ہے، اس نام کو عرش والے نے کئی مرتبہ آسمانوں پہ لیا، اور روزے والے نے کئی مرتبہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں لیا ہے۔ اپنی انا پرستی کے اندر آل رسول کو بھی ہم نے نشانہ بنایا۔ خبردار خبردار، میں چھوٹا ہوں یا بڑا، فقیر ہوں یا امیر، لیکن میں تیرا دوست بن کر، تیرا ہمدرد بن کر، تیرا بھائی بن کے بات کروں گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جن ہستیوں کے نام ہمارے اکابرین ارکے گلاب کی کلیاں کر کے لیا کرتے تھے، خبردار، ناپاکی کی حالت میں ان پاک عورتوں کا نام لینے کی اجازت کوئی نہیں۔ اندازہ بھی ہے یہ کون لوگ ہیں جنہیں ماں فاطمہ کی گود میں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت ملا کرتی تھی، جنہیں اماں کے سینے سے اللہ اکبر نانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو فیض فاطمہ کی گود میں آیا تھا وہ ملا کرتا تھا۔ اسی لیے میرے عزیزوں، ماں بچے کو گود میں لیتی ہے، اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے، حالانکہ وہ بولتا کوئی نہیں، اشاروں پہ ہنستا ہے، اشاروں پہ روتا ہے، پکڑ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، اپنی مرضی سے سہارے بیٹھ نہیں سکتا، ماں گھٹنے بھاگ کر ٹیک لگا کے بٹھائے گی، واہ حسین گوٹی میں لے رکھا ہے، دودھ پلاتے پلاتے، قرآن پڑھتے پڑھتے، تلاوت کرتے کرتے مسکرانے لگ گئی، اور اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھ کے کہا، او میرے بچڑے، او میرا بیٹا، پتا اس دودھ کی قیمت کیا ادا کرے گا، قرآن والی لوری کی گود کا کیا حق ادا کرے گا۔ حضرت حسین نے بھی ماں کی طرف دیکھا ہوگا، اور دودھ پیتے پیتے مسکرا کے دکھایا ہوگا، اور کہا ہوگا، اماں تو نے مجھے گود میں قرآن سنایا، میں گود میں وعدہ کرتا ہوں، تو نے گود میں قرآن سنایا، میں کربلا کے میدان میں نیزے کی نوک پہ چڑھ کے تجھے خدا کا قرآن سناؤں گا۔ میری بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اللہ اکبر، 1400 سال کے بعد سمجھ میں آیا، یہ جھگڑا ایمان کا نہیں تھا، حق کا نہیں تھا، کرسی کا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، ان کے نزدیک دنیا کی کیا اوقات تھی، دنیا کی کیا حیثیت تھی۔ حضرت حسن بیٹھے ہوئے، ایک شخص آئے، 6 لاکھ درہم اپنی جھولی میں تھال میں بوروں میں رکھ کے لے کے آئے، حضرت حسن کے پاس لا کے رکھ دیے۔ آپ نے یوں دیکھا اور دیکھ کے مسکرائے، اور پیسوں کی طرف دیکھ کر یوں کر کے منہ پھیر لیا۔ وہ نوجوان کہنے لگا، 6 لاکھ درہم ہے، دل میں خیال کر رہا ہوگا، اس کا محل بناؤں گا، اس کا مکان بناؤں گا، قیمت والے کپڑے اتار کر میں نے کپڑے بناؤں گا۔ حضرت حسن نے یوں منہ پھیرا اور دینے والے کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگ گئے۔ پھر اپنے خادم سے کہا، یہ 6 لاکھ درہم اس جوتیاں صاف کرنے والے کو دے دے جو میری جوتیاں اٹھا کے بیٹھا ہے۔ جب اس کی جھولی میں 6 لاکھ درہم رکھے، دینے والے کے ماتھے پہ پسینہ آیا، مسکرا کے کہنے لگے، تو کیا سمجھتا تھا 6 لاکھ روپے سے آل رسول کو خرید لے گا؟ رب کعبہ کی قسم ہے، اتنا پیسہ تو ہم جوتیاں اٹھانے والے کو دے دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وقت تو نہیں ختم، تنگ تو نہیں پڑ گئے، پڑھو درود شریف پڑھو۔ میرے چائے کے گھونٹ میں تم آنکھیں بچا بچا کے اٹھ کے نہ جاؤ، باہر پیرے والے ڈنڈے والے کھڑے خام خام سے واسطے پڑ جائے۔ آج لوگ کپڑوں کو دیکھ کر انسان کی حیثیت کو پہچانتے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے حضرت حسن کی حیثیت کو ایک آدمی نے کپڑوں سے دیکھ کر پہچانا، پیٹ کمر کے ساتھ۔ ایک حبشی آیا اور پاس آ کے بیٹھ گیا،
اور سجدے میں پڑھ کر رو کے کہنے لگا الہی 10,000 درہم کی ضرورت ہے کسی کو میرے پاس بھیج دے جو میری ضرورت پوری کر دے۔ حضرت حسن مسکرانے لگے، سجدے میں اس کی سر پہ ہاتھ مارا اور کہا اٹھ بتا کیا کہتا ہے؟ اللہ غنی۔ کہنے لگا 10,000 کی ضرورت ہے، کہ یہاں بیٹھ ابھی آیا۔ اپنے گھر گئے 10,000 کا بورا اٹھا کے کندھے پہ لے آئے اور لا کر اس کے پاس رکھ دیا۔ تکنے لگا، ٹک ٹک دیکھنے لگا، کہنے لگا آپ خود لائے ہو، اپنے پاس سے لائے ہو، کسی رئیس سے چندہ مانگ کے لائے گا؟ نہیں، کسی سے ادھار مانگ کے لائے؟ نہیں، کہا آپ خود لے کے آئے گا۔ کپڑوں کو دیکھ کے ہنسنے لگا، اللہ اکبر۔ حضرت حسن نے فوراً منہ بند کیا، کہا ہمارے کپڑوں کو نہ دیکھ، ہمارے گھر کی سخاوت کو دیکھ۔ میرا نانا سخی تھا، میرا ابا سخی تھا، میری ماں سخاوت کیا کرتی تھی، میری نانی سخی تھی، اللہ اکبر۔ میری نانی اتنی بڑی سخی تھی جس کو میرے نانے نے اپنی زبان سے اسلام کی ملکہ کہا تھا، اللہ اکبر۔ میری اماں اتنی سخی تھی، بعد مرتبہ سر کی چادر اتار کے بھی دے دیا کرتی۔ میرا ابا اتنا سخی تھا جو لے کے آتا کھاتا بعد میں پہلے فقیروں کو دے دیا کرتا۔ میری حیثیت کو میرے کپڑوں سے نہ پہچان، میری رگوں میں دیکھ کس کا خون دوڑ رہا ہے، اللہ اکبر۔ وہ حبشی کہنے لگا کون ہو؟ سبحان اللہ۔ حضرت حسن نے تعارف کرایا، کوئی تعارف کرائے گا میں فیکٹری والا، کوئی تعارف کرائے گا میں مل والا، کوئی تعارف کرائے گا میں نوکری والا، کوئی تعارف کرائے گا میں پولیس والا۔ واہ حسین، واہ حسن، اپنا تعارف کرایا، فرمایا مجھے میرے کپڑوں سے نہ پہچان۔ کیوں؟ کہ میری ماں فاطمہ الزہرا، میرا بھائی حسن مجتبیٰ، میرا ابا علی المرتضی، میری نانی خدیجہ الکبریٰ، مجھے دیکھ میں کون ہوں؟ میرا نانا محمد مصطفیٰ ہے۔ 1400 سال کے بعد کربلا کے دامن میں نہ پہچانو، نانے کی گود میں پہچانو حسین کو۔ یہ کون ہے؟ حاتم طائی کا پوتا آیا، آ کر حضرت حسین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جانتا کون ہوں؟ سخی دادے کا پوتا ہوں۔ 10 دروازے تھے، 10 اتاکے تھی دینے کی۔ لینے والا آتا اس دروازے سے آتا، اس سے کھجورے، اس سے ستو، اس سے پیسہ، ادھر جوتا ادھر کپڑا، 10 دروازوں سے ملا کرتا۔ حضرت حسین مسکرانے لگ گئے کہ ایک بات تو بتا، 10 دروازوں سے لینے کے بعد حاجت پوری ہو جایا کرتی؟ منگتا تو پھر منگتا ہی ہوتی ہے۔ ذرا دوڑی دیر آ میرے ساتھ چل۔ ہاتھ پکڑا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز انور پر لے گئے کہ تیرے دادے کے دینے کے 10 دروازے تھے، 10 دروازوں پہ حاجت مند پھرتا، پھر بھی اس کی حاجت پوری نہ ہوتی۔ میرے نانا محمد عربی کے دینے کا ایک ہی دروازہ تھا، فقیر آ کر صدا لگاتا اور جھولی پھیلا کے کھڑا ہو جاتا، پہلی مرتبہ سوال کرنے پر اتنا عطا کر دیا جاتا، موت تک پھر کسی دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑا کرتی تھی۔ آلے رسول کو ایک چاولوں کی پلیٹ پہ تولنے والوں، یہ وفاداری نہیں ہے، دشمنی آلے رسول سے۔ کن ہستیوں کی بات کرتے ہو جنہوں نے نانے کی امت پہ خرچ کیا، لٹایا۔ انسان کے پاس اس کا متاع قیمتی چیز مال ہوا کرتی ہے، پھر مال سے زیادہ جان ہوا کرتی ہے۔ میرے عزیزوں، مال کمانے کے چکر میں جان گوا دی، پھر مال جان بچانے کے چکر میں مال گوا دیا، نتیجہ 0/0/0 نکلا۔ فرشتے نے آ کر مٹھی کر گردن کو دبوچ لیا اور واپس لے کے چلا گیا۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ زندگی قابل رشک نہیں ہے، یہ زندگی قابل مذمت ہے۔ اللہ وہ پیسہ عطا فرمائے جس نے آخرت کی کامیابی دے دے، اللہ وہ پیسہ عطا فرمائے، اللہ وہ کپڑا عطا فرمائے، اللہ وہ مال عطا فرمائے، اللہ وہ اولاد عطا فرمائے، اللہ وہ ماں باپ عطا فرمائے، وہ بہن بھائی عطا فرمائے، جس کے اندر آخرت کی کامیابی اللہ نے رکھی ہو۔ معذرت کے ساتھ تھوڑا سا معاشرت سے بول کے جاؤں گا۔ میں پچھلے دنوں کراچی کے اندر بیٹھا ہوا تھا، ایک مدرسے کے اندر گئے، کہنے لگے مولانا کی والدہ محترمہ فوت ہو گئی، آجو تعزیت کرنے، پھر مدرسے والوں سے کر لینا، پھر علاقے والوں سے کر لینا، پھر محلے والوں سے کر لینا،
پھر پورے کراچی والوں سے مولانا عمر عباسی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے مولانا پورے کراچی والوں سے تعزیت کرنے آئے. میں نے کہا ان سے تو تعزیت بنتا ہے کہ ان کی ماں مری, تعزیت کروں, کراچی والوں سے کیا کرو. اللہ نے میرے دل میں ڈالی. میں نے کہا لوگوں آؤ تعزیت کرے, ان کی اماں کے انتقال ہو گیا, آؤ ان سے تعزیت کرے. کراچی والوں آؤ, انسانیت کا انتقال ہو گیا, آجو تعزیت کرے. پیاروں محبت کے جنازے اٹھ گئے, آجو تعزیت کرے. 4 مرلوں کی خاطر بھائی بھائی کو عدالت کے کٹہرے میں لے آیا, آجو تعزیت کرے. میرے عزیز و عفو ادھر گزر ختم ہو گیا, آجو تعزیت کرے. پیاروں محبت کا قبرستان بن گیا, آجو تعزیت کرے. لوگوں نے حلال کھانا چھوڑ دیا, حرام مال پر اتفاق کر لیا. محنت کرنا مشکل ہے, لاکھ پر 10,000 روپے لینا آسان ہے. آجاؤ سود خوری کا بازار گرم, حلال کو دفن کر دیا. آجاؤ تعزیت کرے. حوا کی بیٹی عافیہ صدیقی روتے روتے خاموش ہو گئی, آجو تعزیت کرے. 75 سال ہو گئے پاکستان کو مارز وجود میں آئے ہوئے. جب نکلے تھے ہندوستان سے ہماری بیٹیاں کچھ سید زادیاں ہماری بیٹیاں تھی, رو کے ہماری طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہنے لگی خدا کے واسطے ہمیں اپنے بھائیوں پہ بڑا مان ہے, تم ہمارے باپ بیٹے بھائی ہو, اللہ کے واسطے ہمیں اکیلے نہ لے کے جاؤ, اللہ ہمیں اکیلے چھوڑ کے نہ جاؤ. کن کے حوالے؟ سکھوں کے حوالے, کراڑوں کے حوالے, ہندوؤں کے حوالے کر رہے ہو. تمہیں وعدہ کر کے آئے تھے سڑک کے اوپر کھڑے ہو کر انشاءاللہ 4 مہینے میں آئیں گے, 6 مہینے میں آئیں گے, آ کر اپنے بہنوں کو اپنی ماں کو لے کے جائیں گے. 75 سال ہو گئے سکھوں کے ہندوؤں کے بستر پہ لیٹ کر ان کے بچے پیدا کرتے کرتے. اس سال جب 21 توپوں کی 14 اگست کو سلامی دی گئی, جب دھماکوں کی آواز انڈیا کے اندر پہنچی تو ان بہنوں نے ہماری طرف سے منہ پھیر دیا, کہنے لگے جاؤ بے شرمو, تم ہمیں بچانے آؤ گے, خبردار ہماری طرف منہ نہ کرنا. تم 75 سال کی بوڑھی بہن کو بچانے نہ آؤ بلکہ اپنے پاکستان کی 6 سال کی بیٹی کو بچا لو, 4 مہینے کی بیٹی کو بچا لو. زندہ تو دور کی بات ہے, ہمیں تو تمہارے اخباروں نے بتلایا, ہمیں تو تمہارے ٹی وی چینل نے بتلایا کہ مسلمانوں کے قبرستان سے جوان مردہ عورت کو کفن سے باہر نکال کر اس سے مکالہ کر لیا. جب ہم نے یہ خبر سنی خدا پاک کی قسم ہم نے آزاد ہونے کا خیال ہی دل سے نکال دیا. تمہارے کرنا شہر کے اندر کوئی کام, کوئی ایسا کام ہو جائے ویڈیو پورے پاکستان میں وائرل ہوتی ہے, یہ باعث عزت ہے. کوئی خدا خوفی نہیں کرتا کہ تم نے اچھا منصفانہ فیصلہ کیا, خود اس سے کہتے ہو شراب پہ پردے ڈال لے, جوئے پہ پردے ڈال دے, زنا پہ پردے ڈال دے, حرام پہ پردے ڈال دے, اور کسی کو گنجا کر کر اس کے سر پہ کالک مل کے گلے میں جوتیوں کا ہار پہنا کے آج کرنا شہر کے اندر تو پھرا. رب کعبہ کی قسم ہے اگر بغیر توبہ کے مر گیا پروردگار عالم اس سے زیادہ برا حال کر کے میدان محشر میں پھرائے گا. جاؤ سکھر شہر جا کے دیکھ لو, روڑی دیکھ لو, جتنے میرے عزیزوں ہوٹل بنے ہوئے دیکھ لو. کیا کام ہے غیرت مند انسان کا, کیا کام ہے عزتدار گھرانے کے نوجوان کا جو رات کو 3 بجے ہوٹلوں پہ بیٹھا ہوٹلنگ کر رہا ہے. کیا اسے احساس نہیں کہ ماں جاگ رہی ہے, کیا اسے احساس نہیں کہ باپ کروٹے بدل کے ماں سے پوچھ رہے بیوی سے آ گیا کہ نہیں آیا. اے لوگوں ان کے دل سے بددعا نہ لینا, اگر انہوں نے رو کے دکھا دیا تو رب کعبہ کی قسم ہے وہ تو قبر میں چلے جائیں گے, تیرے میرے چہرے پر قیامت کی صبح تک ہنسی نہیں آئے گی. گاڑیاں بھر کے جا رہی ہیں, کہاں جا رہے ہو؟ عبداللہ شاہ غازی جا رہے ہو, اللہ تمہیں اور لے جائے, مہینے میں 2 مرتبہ لے کے جائے. شخیر صاحباز کلندر جا رہے ہو, اللہ تمہیں لے کے جائے. عبداللہ شاہ صاحبی جا رہے ہو, پاک پتن جا رہے ہو, گولڑا شریف جا رہے ہو, بڑی امام جا رہے ہو, حضرت علی حجویری جسے داتا کا دربار کہتے ہو جاؤ,
اللہ کے ولی سو رہے ہیں، لیکن میری ایک بات سنو اور میرے بھائیو، یہاں سے جاؤ گے وہاں سے پھر آؤ گے، 4-4 5-5 ہزار روپے کا ٹکٹ بھی لوگے، اپنے آپ کو بھی آرام کرو گے، مجھے پتا کیا کرنے جا رہا ہے، میں دعا لینے جا رہا ہوں، دعا کرنے جا رہا ہوں، پتہ ہے اللہ والوں کے پاس جا کے دعا کریں گے قبول ہوگی۔ میں نے کہا بالکل کوئی شک نہیں۔ میں نے کہا کیا تجھے اپنی ماں پہ شک ہے؟ کہ کیوں؟ میں نے کہا اپنے باپ پہ شک ہے؟ کہ کیوں؟ کہ بتا تیری ماں اللہ والی ہے کہاں، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، غیر محرم کے سامنے نہیں آتی، میں جوان ہو گیا کبھی میں نے اسے دروازے پہ نہیں دیکھا، میں نے کہا اس سے بڑی اللہ والی کون ہوگی؟ اگر تیرا یہی مقصد ہے، اگر تیری یہی آرزو ہے کہ میں دعا کروانے جاؤں گا تو پھر ایک مرتبہ میرے کہنے پر اپنے باپ سے دعا کروا لے۔ اللہ اکبر، تیرا باپ تیرے لیے یوں کر کے ہاتھ اٹھائے گا۔ بالوں کے رنگ دو ہیں، ایک رنگ کالا ایک رنگ سفید۔ میں نے علماء کرام سے سنا، قرآن کی تفسیر کے سائے میں بتلایا، فرمایا بالوں کے 2 رنگ ہیں، ایک رنگ کالا ایک رنگ سفید۔ کالے رنگ کا اللہ خیال کرتا ہے، سفید بالوں کا اللہ حیا کرتا ہے۔ فرمایا کوئی باپ جو ہاتھ اٹھا کر اپنی اولاد کے لیے مانگ کے رونے لگ جائے، اللہ جل شانہ رحمت والی چادر سے آنسوؤں کو صاف کر کے کہتا ہے فرشتوں میرے خزانے کے دروازے اس کے دروازے پہ کھول دو۔ بوڑھا رو کے دکھا رہا ہے، جب یہ آنسو نکالتا ہے میری رحمت والا دریا ٹھاٹے مارنے لگ جاتا ہے۔ آؤ تمہیں کامیابی کا نسخہ بدلاؤں۔ ماں باپ کی قدر کرو، کبھی بیماری مجھے نہیں آئے گی، کبھی گردوں کی بیماری نہیں آئے گی۔ ماں باپ کی دعائیں اپنے کاروبار میں، اپنی روزمرہ زندگی میں لو، کبھی پریشانی نہیں آئے گی۔ اور آج ایک بڑا غلط میسج چل رہا ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمارا خیال کرنا چھوڑ دیا۔ ہمارے ماں باپ خیال نہیں کرتے۔ امی تو نے دل سے مجھے اتار دیا، ابو تو نے مجھے دل سے اتار۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کے پہلو میں آگے بیٹھ گئے۔ کیا ہوا؟ اپنی ماں کو رو کے دکھایا، اے رو گے انگلی کا، اماں ایک تیرا حق میرے پر، ایک میرے اللہ کا حق میرے پر۔ اماں ننھی سی جان ہے، 2 حق پورے نہیں کر سکتی۔ اماں جان تو ماں ہے، اللہ اکبر، ماں کبھی انکار نہیں کرتی۔ اماں ہاتھ جوڑتا ہوں تو اپنا حق معاف کر دے، میں اللہ کا پورا کرنے کی کوشش کروں گا، اپنا معاف۔ اماں نے کہا کوئی بات نہیں، روٹی ہے دے دے گا، چرپائی بھی نہیں ملے گی کسی کے دروازے پہ، جا میں نے تجھے اپنا حق معاف کر دیا۔ اپنا بوریا بستر اٹھایا، کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کا حق دینے کے لیے۔ کہاں دے گا؟ تو اسے تلاش کرو، صحراؤں میں، بیابانوں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، آندھی میں، می میں، طوفانوں میں خدا کو تلاش کر رہے ہیں۔ نہ روٹی کی طلب، نہ پانی، نہ جوتے کپڑے کی، 12 سال تک بھٹکتے رہے جنگلوں کے اندر، اللہ کو تلاش کر رہے ہیں۔ جوتا جوتا نہ رہا، کپڑا کپڑا نہ رہا، پیٹ کے ساتھ پتھر بن کے پتھر چبا چبا کے گزارا کر رہے ہیں۔ اور لوگوں چہرے کی کھلڑی اتر گئی، راتوں کے اندھیرے میں، دل کے اجالے میں خدا کو تلاش کر رہے ہیں، اس کی رضا تلاش کر رہے ہیں، لیکن منزل نہ پا سکے۔ کہنے لگے چلو کسی اور جگہ چلیں، کسی اور جگہ جا کے اللہ کو تلاش کریں۔ پہلے اس طرف گئے تھے، پھر دوسری طرف نکلے، راستے میں پھر بستان کا شہر آ گیا، بستان کا گوٹھ آ گیا، بستان کی بستی آ گئی۔ رات کی تاریکی، تہجد کا وقت ہے، خیال آیا اسی علاقے میں میری ماں رہتی تھی، پتہ نہیں زندہ یا مر گئی، چلو آیا تو ہوں، اپنی ماں کا پتہ کر کے چلا جاؤ، اگر زندہ ہے تو ایک آدھ رات رہ لوں گا، اگر مر گئی تو قبر پہ فاتحہ پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ اپنے گھر کے دروازے پر گئے، اللہ اکبر، راتوں کو 2 بجانے والوں، 3 بجا کے دروازہ بجانے والوں، ماں باپ کی نیند خراب کرنے والوں، گھنٹیاں بجا کے پورے محلے والوں کو اٹھانے والوں، اگر یہ بات سن کر بھی تم نے توبہ نہ کی، پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اللہ غنی بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جب تہجد کا وقت آیا، گرتے پڑتے اپنے مکان پہ پہنچے اور دائیں ہاتھ یوں کر کے اٹھایا، دروازے پہ مارنے لگے اور ہاتھ
موت کے پیچھے کر کے نیچے کر لیا. اب استاد کی سرزمین پر بایزید بستامی اتنے عرصے کے بعد آیا. اگر ماں کی خدمت نہیں کر سکا, ماں کو پریشان تو نہ کر, پتہ نہیں کس وقت سوئی ہوگی, تیرے کنڈی بجانے سے ماں اٹھ گئی تو خدا ناراض ہو جائے گا. بیٹھ گئے دروازے کے اوپر, کافی دیر بیٹھے. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آئی اور پانی نالی میں بہتا ہوا باہر نظر آیا. جلدی سے اٹھے در ہاتھ بڑھا کر دروازہ بجایا. یوں نہیں کہا من دقل باب, کون دروازے پر, یوں نہیں کہا کہ رہی, یوں نہیں کہا کون ہے, کہاں سے آیا ہے, نہیں, جیسے دروازہ بجا اماں کے بیٹا بایزید ٹھہر جا, میں ابھی آئی. یہ بات ان لوگوں کے لیے جو کہہ رہے ہمارے ماں باپ نے میں پوچھنا چھوڑ دیا. ظالموں, جب تم اپنی ذال کا, اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے نکلے تھے, تم نے نہیں چھوڑا, تو تمہارے ماں باپ نے نہیں, تم نے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے. دروازہ ٹھہر جا, بھی آئی. پردہ ہٹا, دروازہ کھلا. بایزید نے 12 سال کے بعد اماں کا دیدار کیا, آنسو برسنے لگ گئے, نکلے آنسو. کم اگلی بات بعد میں, پہلے بتا تجھے کیسے پتہ لگا کہ میں دروازے پر آیا. اماں نے آگے بڑھ کے باؤں میں لے کے سینے سے لگایا, کہنے لگے بیٹے نگاہوں سے دور تھا, دل سے تو دور نہیں تھا. تجھے کیا پتا تیرے لیے رات کے کس وقت تو ہاتھ اٹھا کرتے تھے, دل کے اجالے میں روٹی کھاتے تو یاد آتا تھا. آج جو اپنی ماں کو چھوڑ کر جانے والوں, پوچھو جا کر کہ اماں تو فون کیوں نہیں کرتی, کہ بیٹے فون کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, دل کے اجالے میں ویڑے میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے, اور رات کے دیرے میں سامنے والے کھٹڑے پہ مجھے سوتا نظر آتا ہے. نوجوانوں, اللہ اکبر, کبھی ہاتھوں کو زحمت دے دیا کرو. باپ لیٹا ہو جا کے پیر دبانے شروع کر دو, رب کعبہ کی قسم اللہ کی نگاہ تمہاری طرف پڑ جائے گی. اماں لیٹی ہو جا کے پیروں کو اللہ اکبر دبانا شروع کر دو, دیکھو پھر پریشانیاں کیسے دروازے سے بھاگیں گی. بایزید بستامی کی اماں حالت دیکھ کے رونے لگ گئی. کہنے لگی تیرے سے کپڑوں کا نہیں پوچھتی, تیرے سے لباس کا نہیں پوچھتی, یہ نہیں پوچھتی روٹی 2 ٹائم کھاتا ہے 1 ٹائم, اتنا تو مجھے بتا دے میرے بیٹے جس مقصد کے لیے گیا تھا کیا وہ تجھے مل گیا. رو کے کہنے لگے اماں 12 سال میں دھکے کھائے, مجھے میرا مطلوب نہ ملا, مجھے اللہ نہ ملا. اللہ اکبر, کہاں چلا, کہ دوسرے علاقے میں جا کے رب کو تلاش کروں گا. اماں دعا کر دے, اللہ اکبر, اماں دعا کر دے, اماں دعا کر دے, مجھے میرا رب مل جائے, میں اللہ کا حق پورا کر دوں. کہنے لگی بیٹے جلدی ہے کہاں. اماں نے دروازے پر بیٹھ کے یوں کر کے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگی عرش والا تو جانتا نہیں میں کون ہوں, تیری میری ملاقات روزانہ مصلی پہ ہوا کرتی ہے. عرش والے میرا بچہ 12 سال میں حال سے بحال ہو گیا, یا اللہ اسے تو نہیں ملا کیوں. اللہ اس کی باتوں کو نہ دیکھ, اس کی صوم و صلات کو نہ دیکھ, اس کے روزوں کو نہ دیکھ, اس کے تقوی تزکیے کو نہ دیکھ. اللہ ان آنسوؤں کو میرے رخسار پہ دیکھ لے, ان ہاتھوں کو اٹھا دیکھ لے. اللہ یہ تجھے مل جائے تو اسے مل جا, اللہ اس کا مقصد پورا کر دے. اللہ اکبر. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ماں کی دعا دیکھ نہیں رہے تھے, سن رہے تھے. جب ماں نے ہاتھ اٹھائے رو کے دکھایا, بایزید بستامی نے اپنا کلیجہ پکڑ لیا, اپنا دل پکڑ لیا اور اللہ کی ضربیں شروع کر دی. ماں نے کہا مجھے کیا ہوا, کہ رب کعبہ کی قسم جو 12 سال میں مجھے نہیں ملا وہ ماں تیرے ہاتھ اٹھانے سے مجھے مل گیا. جاؤ جاؤ بھٹکنے والوں, جاؤ بیٹھو ماں کے قدموں تلے. آج ذرا گھر کا نظام بدل کے دیکھو, دیکھو دروازے میں برکتیں کیسے آئیں گی. جاؤ گھر کا نظام بدلو, جا کر اپنے بچوں سے نہ پوچھو کیا پکانا ہے, اپنے بوڑھے ماں باپ سے پوچھو کیا پکانا ہے. دیکھ پھر تیرے دسترخوان پہ رزق کی فراوانی کیسے آئے گی.
کپڑے بنانے سے پہلے ماں باپ کے بنا. میں تو ہر جلسے کے اندر ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں, وہ لوگوں خدا کے واسطے غسل دینے کا اور نماز جنازہ کا طریقہ تو سیکھ لو. مولوی صاحب قوم نماز کا, روزے حج زکات کا نہیں کہتا. میں نے کہا وہ تو تیری میری بدنصیبی ہے, تیرے میرے گھر کے آگے سے رحمت کا دریا بہ کے جا رہا ہے, پھر بھی اس رحمت والے دریا میں اپنا چلو بھی نہ بھر سکے, یہ ہماری بدبختی ہے. میں کہتا ہوں لوگوں نماز جنازہ کا طریقہ سیکھو, پڑھانے کا طریقہ سیکھو, اور لوگوں غسل دینے کا طریقہ سیکھو. مولوی صاحب اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا تیرے باپ نے جب سے تو پیدا ہوا کبھی گودی میں بٹھا کر, کبھی سینے پہ لٹا کر, کبھی ٹیوبویل پر, کبھی نہروں میں, کبھی دریا میں, کبھی جھیل میں, اللہ اکبر, تیرا باپ تجھے نہلاتا رہا. اب تیرا باپ مرا, تجھے ایک ہی مرتبہ نہلانے کا موقع ملے گا. غسل اپنے باپ کو مولوی صاحب سے نہ دلا, حافظ عبدالحنان سے نہ دلوا, غلام مصطفی سے نہ دلوا, کامران الدین سے نہ دلوا. کس سے؟ خود اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دے. رب کعبہ کی قسم میں پانی ڈال کے کہوں گا معاف کر دے, یہ میرا بندہ ہے. بیٹا باپ کی جسم پہ پانی کا لوٹا اڑے لے گا اور روکے گے, یا اللہ سکھر کا دریا کا پانی ڈالنا میرا کام ہے, اور باپ کے وجود اور اس کی قبر پر رحمت برسا دینا تیرا کام ہے. میرے چار گرمی کا موسم ہے, اللہ اکبر, جون جولائی اگست ستمبر کا مہینہ ہے. گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کے بعد جنازہ پڑھانا پڑ جائے, پڑھنے والے بھی حال سے بے حال, پڑھانے والے بھی حال سے بے حال. پڑھنے والا بھی کہے گا ٹائم ہو گیا جی, پڑھانے والا بھی کہے گا ٹائم ہو گیا جی. اگر بیٹا جنازہ پڑھائے گا جب اللہ اکبر کہہ کے, جب دعائیں مغفرت کرے گا, دعائیں جنازہ پڑھے گا, دعا بھی پڑھتا جائے گا, روتا بھی جائے گا. رب کعبہ کی قسم اللہ ان آنسوؤں کو اتنا قیمتی بنا دے گا, قبر میں تیرا باپ بعد میں جائے گا, اللہ تیرے آنسوؤں کی برکت سے اللہ قبر کی آگ کو پہلے بجھا دے گا. صرف یہ میرے عزیزوں مشن حسینی کوئی نہیں کہ یکم محرم سے دستخط کیا, یہ حسینی مشن ہے. کپڑے بدل لیے, رنگ بدل لیے, اللہ اکبر, چائے پانی کی سبیلیں لگا لی, نہیں. حسینیت نام ہے مساوات کا, حسینیت نام ہے ہمدردی کا, حسینیت نام ہے بھائی چارے کا. بھائی چارہ کھائی, اپنا پینے کا پانی اپنے قاتلوں کو دے دیا کہ وضو کرو, نماز کا فریضہ ادا کرو, دنیا کا پانی ملے نہ ملے, حوض کوثر کے پانی کا وعدہ نام محمد نے بارے سے کر لیا ہے. حسینیت نام ہے غیرت کا. بس آخری باتوں میں بات لے کے جا رہا ہوں. 10 محرم الحرام کی رات ہے, بہن بھائی کی کیا بات ہوئی کوئی نہیں بتاتا. علی الاصغر کا 3 دن کا پیاسا ہونا تو بتاتا ہے, زینب کا بھوکے رہ کے نماز کی حالت میں قرآن پڑھنا کوئی نہیں بتاتا. ضلع سکھر والوں, کرنا شہر والوں, مجھے ایمانداری سے بتاؤ, اور میرے عزیزوں چاہیے تو یہ تھا 10 محرم الحرام کے دن کا آغاز ہوتا, مسجدیں بھری ہوتی, مدرسے بھرے ہوتے, ہر گھر سے تمہیں قرآن کی تلاوت یاد آتی. تب میں مانتا تم حسین کو مردہ نہیں مانتے, حسین کو زندہ مانتے ہو, کیونکہ حسین گردن کٹا گیا, نامے کی امت کو قرآن کی تلاوت دے کے چلا گیا. ایک پیغام, ایک میسج تھا جو آپ کو, مجھے, ساری انسانیت کو کربلا کے میدان سے ملا. وہ کیا تھا؟ جب بہن نے اپنے بھائی سے درخواست کی تھی, میرے بھائیا ہمیں پتہ ہے سامنے والوں کے جن کے ہاتھ میں 3 تلوار ہیں, ان کے ارادے میں ایک نظر نہیں آ رہے, مجھے بہن ہونے کے ناطے, ویر ہونے کے ناطے اتنا تو حق دے دے, اتنا تو حق دے دے کہ تیرے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو اپنی چادر میں سمیٹ کے خیمے میں لا سکو. حضرت حسین نے رو کے دکھا دیا, بہن اگر تجھے بغیر پردے کے باہر بلانا تھا تو پھر 6 مہینے کے علی اصغر کو کٹوانے کی کیا ضرورت تھی, علی اکبر کو کٹوانے کی کیا ضرورت تھی, قاسم کو کٹوانے کی کیا ضرورت تھی. اے میری بہن, یہ پورا قربہ رسول کا اس لیے کٹ گیا کہ جان کی بازی تو دے کے چلا گیا, ساری امت کی عورتوں کے پردوں کو بچا کے چلا گیا. آخری وقت ہے,
وقت ہے، بہن بھائی کی آخری ملاقات ہے، دونوں ملاقات میں کہہ رہے اگلی ملاقات نانے کے حوض کوثر پر ہوگی۔ کہنے لگی بھائیا اتنا تو موقع دے دے، ہمارے نانے کی پھپھی صفیہ عہد کے میدان میں اپنے بھائی کے ٹکڑوں پہ چادر ڈالنے آئی تھی۔ اللہ اکبر، دنیا کیا کہے گی، یہ کیسی بہن ہے بھائی کے ٹکڑوں کو چادر میں سمیٹ نہ سکی۔ کہ میری بہنہ دل تو میرا بھی کرتا ہے کہ بہن کی چادر کا کفن لے کے نانے کے حوض کوثر پر جاؤ۔ نانا چادر کو پہچان کے کہے اللہ اکبر، نواسی زینب کی چادر لے کے آیا ہے، لیکن میری بہنہ اگر اپنا کفن تیری چادر سے بناؤں گا تو نانے کے دیے ہوئے تحفے کا کیا بنے گا، چاچے عمر کی غیرت کا کیا بنے گا، اللہ کے دین کا کیا بنے گا۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا اور میری بہنہ خبردار واویلا نہ کرنا، میری بہن سر میں خاک نہ ڈالنا، میری بہن کسی کو روکے نہ دکھانا۔ اللہ اکبر، حسین کربلا میں نیزے کی نوک پہ چڑھ کر قرآن سنا کر ساری انسانیت کو بتائے گا حسین سر سے چادر اتروانے نہیں آیا بلکہ نانے کی امت کی بیٹیوں کے سر کی چادریں محفوظ کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہی مشن خدا پاک کی قسم اکابرین علماء دیوبند کا تھا، یہی سبق تجھے مجھے شاملی کے میدان سے ملا، یہی سبق آپ کو مجھے قاسم نانوتوی رحمت اللہ لے کے بنا ہوئے دیوبند کے مدرسے سے ملا، یہی سبق آپ کو مجھے صفا کے چبوترے سے ملا، یہی سبق آپ کو مجھے دار ارقم سے ملا، یہی سبق آپ کو مجھے اماں خدیجہ کے گھر کے کمرے میں جو پہلا قرآن کا مدرسہ تھا، یہی سبق آپ کو مجھے وہاں سے ملا، یہی سبق آپ کو مجھے مسجد قباء سے ملا، یہی سبق آپ کو مجھے کوفہ کی جامع مسجد سے ملا، یہی سبق اسوہ حسینی سے ملا، شہادت حسینی سے ملا، یہی سبق آپ کو مجھے شہادت فاروقی سے ملا، یہی سبق آپ کو مجھے 40 دن کے پیاسے عثمان غنی کی شہادت سے ملا۔ آج اس سبق کو لے کر پوری دنیا کو سنانے والا ایک مرد قلندر، ولی کا بیٹا ولی، جس کا بیٹا بھی ولی، اللہ اکبر، جس کا باپ مفتی محمود ہے، جس کا بیٹا مولانا فضل الرحمان ہے، رب کعبہ کی قسم اس بڑھاپے کی عمر میں اللہ اکبر دن رات ایک کر کر جمعیت کے پرچم تلے، اللہ اکبر اکابرین کی دعاؤں کے سائے تلے جو دیکھتا ہے مولا کا ماتھا چون کر دعا دیتا ہے کہ مولانا اللہ تیری مدد کرے گا۔ آ گیا وہ وقت، آ گیا سندھ کی دھرتی والوں، تم نے ثابت کر کے دکھا دیا تم زندہ دل لوگ ہو، تمہارا ووٹ قرآن والوں کو جاتا ہے، تمہارا ووٹ اسلام کا نعرہ لگانے والوں کو جاتا ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان نے پچھلے دنوں کراچی کے اندر جلسہ کر کے طاغوتی طاقتوں کو، جبر کو، ظلم کو، اللہ اکبر اسی طریقے سے اللہ کے دین میں ترمیم کرنے والوں کو ایک مرد قلندر نے اللہ اکبر آلے ڈاکٹر خالد محمود شہید کے، اللہ اکبر راشد محمود، ناصر محمود، طارق محمود، ان کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر اللہ اکبر اپنے دائیں بائیں کھڑا کر کے اس مرد قلندر نے پوری کفر کو للکارا، امریکہ کو للکارا، انڈیا کو للکارا، برطانیہ کو للکارا، پاکستان کے اندر قرآن و سنت کے خلاف بننے والی حکومت کو للکارا اور کہہ دیا تم وعدہ وائٹ ہاؤس میں کرتے ہو، میں وعدہ گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کے کرتا ہوں، انشاءاللہ سانسیں چلتی رہیں گی۔ اللہ اکبر طاغوتی طاقتوں کے سامنے فضل الرحمان سینہ تان کے کھڑا ہوتا رہے گا۔ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان، نعرہ تکبیر۔ مرد باپ کا مرد بیٹا جس نے پورے سندھ کے اندر اللہ اکبر میرے عزیزوں جبر اور ظلم کی ناک میں نکیل ڈال رکھی ہے، دعا کرو اللہ اس کی حفاظت فرمائے، دعا کرو اللہ اسے قائد بنا کر قومی اسمبلی کے اندر لے کر آئے، دعا کرو اللہ علماء حق کی مدد فرمائے۔ میرے عزیزوں تم نے وقت میں، نوٹ میں، ووٹ میں کس کا ساتھ دینا ہے؟ دل سے، اوپر سے نہیں، ہاتھ ابھی سارے کھڑے نہیں ہوئے، کس کا ساتھ دو گے؟ علماء کا ساتھ دو گے،
کن کا ساتھ دو گے؟ داڑھی پگڑی والوں کا ساتھ دو گے؟ کن کا ساتھ دو گے؟ شلوار ٹخنوں سے اونچی کرنے والے کن کا ساتھ دو گے؟ داڑھی والوں کا ساتھ دو گے؟ یہ دیکھو 20 سال تک مقابلہ کرتا رہا کن کا؟ جن کے پیر کی جُتی کوئی اور تھی، ایک پیر میں جوتا اور دوسرے میں جوتا اور، ایک پاؤں میں 7 نمبر کا دوسرے پاؤں میں 10 نمبر کا، کسی کے ہاتھ میں لکڑی، کسی کے ہاتھ میں بندوق، اس میں گولی کوئی نہیں، توپ اس کے اندر گولا کوئی نہیں، کلاشن ہے اس کے اندر گولی کوئی نہیں، سینہ تان کے کھڑے ہیں۔ آخری امریکی فوجی جب افغانستان سے نکلنے لگا، ایک مجاہد نے ڈنڈا پکڑ کے اسے ڈرایا، اس نے یوں کر کے ہاتھ کیا، کہنے لگا میں تیرے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کیا گفتگو؟ کہنے لگے تمہارے ہر اسلحے کا نام ہمیں آتا ہے، ہر چھوٹے بڑے چاقو خنجر کا نام ہمیں آتا ہے، لیکن ایک اسلحے کا نام سنا ہم نے دیکھا کوئی نہیں۔ کہ کون سا اسلحہ؟ کہ بتاؤ تو صحیح، جب تم میدان میں اترتے ہو تمہارے پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، تمہارے خلق کے اندر پانی کوئی نہیں، تمہارے ہاتھ کے اندر ہتھیار کوئی نہیں، جب ایک نعرہ لگا کے ایک ہتھیار لے کے نکلتے ہو، جب کہتے ہو اللہ اکبر، ہماری توپوں کے رخ ہماری طرف مڑ جاتے ہیں، ہمارے میزائلوں کے رخ ہماری طرف مڑ جاتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ اکبر کسی اسلحے کا نام نہیں، ہمارے رب کا نام ہے جس نے 20 سال کے بعد کالک کو تمہارے منہ کے اوپر مل دیا۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، تحریک طالبان، حضرت مولانا قاری عبدالحنان صاحب صدیقی، نعرہ تکبیر۔ حافظ غلام مصطفیٰ صاحب، حافظ غلام مصطفیٰ صاحب، مجھے وہ گرورو کہنا نہیں آتا، کبھی ان کا سیدھا میں بولتا ہوں، بس حافظ غلام مصطفیٰ صاحب۔ اب وہ کیا پیغام دے کے گیا؟ یہ پیغام تمہارے لیے میرے لیے ایک آزمائش ہے۔ آخری امریکی فوجی پیغام دے کے گیا کہ لگا یہ بہت طاقتور اسلحہ ہے، اللہ اکبر۔ یہ نعرہ بدر کے میدان میں لگا، یہ نعرہ احد کے میدان میں لگا، خیبر کا قلعہ فتح کرتے وقت یہ نعرہ حضرت علی مرتضیٰ نے لگایا۔ کون سا نعرہ؟ اور بلند آواز سے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آواز کوئی نہیں، چس نہیں آئی، ہماری پنجابی میں کہتے چس نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور بلند آواز سے اللہ اکبر۔ ایک دفعہ کھڑے ہو کے لگا دو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اٹھی بھی ماشاءاللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ، بیٹھو بیٹھو ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ میں سمجھا تھا میں کھڑا کروں گا لوگ اٹھ کے دائیں بائیں نکل جائیں گے، سبحان اللہ، مجمع پر بھی سبحان اللہ۔ بیٹھو بیٹھو بیٹھو، 2 منٹ کی بات رہے۔ وہ آخری مجاہد نعرہ لگا کر گیا اور کہہ کے گیا اس اسلحے کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا، کبھی نہ چھوڑنا۔ ہم اسلحے والے، ہم ایٹم بم والے تمہارے علاقے میں بڑے ناز سے بڑے گردن اٹھا کے آئے تھے، تم نے بندوقوں کے سامنے ہمارے سروں میں جوتے مار مار کے نیچا کر دیا ہے۔ آج تمہیں افغانستان کی سرحد سے نکلتے ہوئے پیغام دے کے جا رہے ہیں، اور لوگوں اللہ اکبر کا نعرہ نہ چھوڑنا، جب تک یہ تمہارا ہتھیار تمہارے ساتھ رہا دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ ظالم کے سامنے کیا کہیں گے؟ آواز چس میں نہیں، چس آنی چاہیے۔ تمہارا پیغام میں اگلے جمعے کے خطبے میں کروں، تم یوٹیوب پہ سنو کنجرا کر کہ لوگوں نے کس طرح اللہ اکبر کہا تھا۔ اللہ اکبر۔ جابر ظالم کے سامنے، ظالم حاکم وقت کے سامنے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب میدان عمل میں عملی ضرورت پڑی جان مال دینے کی تو کیا کہیں گے؟ بیوی نے روکا تو کیا کہیں گے؟ بچوں کی محبت آڑے آ گئی تو کیا کہیں گے؟ مال کی محبت آ گئی تو کیا کریں گے؟ مارکیٹ گودام دکانیں سامنے آ گئی تو کیا کریں گے؟ کہہ دو اللہ اکبر۔ لیکن انشاءاللہ نعرہ لے کر اگر
اگر ہم مینار پاکستان 7 ستمبر کو نہیں جا سکتے، سائیں غلام مصطفیٰ سے رابطہ کرو۔ سائیں بچوں کے اسکول کھل گئے، بیٹی جوان ہے، اسکول لے جانا پڑتا ہے، لے کے آنا پڑتا ہے۔ سائیں یہاں سے لاہور جانے سے لے کر لاہور کے آنے تک واپسی کے کرائے کے پیسے میرے لو، کسی ختم نبوت کے پروانے کو بھیج دو، کرائے میرا ہوگا، وہ جائے گا مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں، ختم نبوت کا نعرہ وہ لگائے گا، جنت کا ٹکٹ اللہ میرے ہاتھ میں تھمائے گا۔ کہہ دو ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت۔ اگلی بات سنو، تمہیں ثواب کی تسبیح دے کے جا رہا ہوں۔ نوجوان نئی جنریشن ہے، کہتے تسبیح ہاتھ میں پکڑتے شرم آتی ہے، میں نے کہا جوتا پکڑتے تو شرم نہیں آتی، کہا نہیں، میں نے کہا جہاں کسی قادیانی کی بستی نظر آئے، کہاں تمہیں قادیانی کا مکان نظر آئے، کسی قادیانی کی دکان نظر آئے، اور لوگوں جوتا پکڑو گے، لوگ کہیں گے یہ لوگوں تمیز کے خلاف ہے، اور موٹر سائیکل تو تمہارے پاس ہے، کسی قادیانی کی بستی، کسی قادیانی کے مکان، کسی قادیانی کو چلتا دیکھ کر اپنے موٹر سائیکل کو اتنی ریس دو کھڑی کر کے کہ سلنڈر سے دھواں نکل کر اس کی طرف جائے۔ رب کعبہ کی قسم ریس تمہاری ہوگی، دھواں موٹر سائیکل سے نکلے گا۔ اگر نفرت قادیانیوں کی اور محبت آمنہ کے لال کی ہوئی، یہ دھواں بھی رب کعبہ کی قسم ان کے چہروں پر خدا کی لعنت بن کے گرے گا۔ کہہ دو قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، جسے قادیانی پہ لعنت، اس کے پیشوا پہ لعنت، ان کو پاکستان کے اندر سہولتیں دینے والوں پہ لعنت، قائد ملت اسلامیہ، قائد جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان